الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنه بكل شيء محيط صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: سنو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس حوالے سے شعر کی تشریح چل رہی تھی جو حضرت معین الدین چشتی گولڑوی والد گرامی حضرت نصیر الدین شاہ صاحب المعروف چراغ گولڑا، جن کے والد ہیں بڑے لالا جی، ان کا شعر چل رہا تھا رحمۃ اللہ علیہ. اور اس حوالے سے جو ٹاپک تھا وہ تھا ذوق نمود ذات باہت وجہ تخلیق کائنات ہے. شعر یوں ہے، پہلے سماعت فرمائیں: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم، تو بحر ہوویت میں آیا تلا تم. بنی گرچہ خود ہی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے. اس حوالے سے حدیث قدسی بھی آپ یاد کریں تو کافی یاد ہوگی بار بار یہی سبق ہمارے چلتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا. تو اس حوالے سے کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقت پر رہتے ہوئے، اپنی ذات و صفات کی حقیقت پر رہتے ہوئے جب اپنی تجلی فرمائی تو تعینات مارز وجود میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرنے لگ گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ مشتاق ہوئی کہ میری جلوہ آرائی ہو، تو کلمہ کن کہہ دیا، ادا ہو گیا. تو ایک وہی جو ذات ہے وحدہ لا شریک ہے، وہ ہوویت جسے کہتے ہیں، هو اللہ لا الہ الا ہو، وہی ہویا قرآن والا. تو اس ہوویت میں، اس ہوویت کے سمندر میں کثرت جلوہ اور ہجوم تجلیات کے باعث تلاطم ظہور پذیر ہو گیا. اور یہ تلاطم اس لیے برپا ہوا کہ ذات، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات نے اپنے حقیقی مرتبہ سے تنزل فرمایا اور دوسری اشکال و صورتوں میں اپنی تجلیات اور اپنے انوارات کو بکھیر دیا. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ وہ تجلیات اور نورانیات یا جو بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ان گنت ہیں، جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے نا کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے نا، تو لامحدود جو ہے وہ اپنی حقیقت پہ قائم رہیں اور حلول نہیں ہوئی، حل کسی میں نہیں ہوئی کہ صفات کی تجلی فرما تجلی وہ ادھر جائے گی، نہیں، تجلیات پر، ذات پر، صفات پر قائم رہتے ہوئے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ جو اب چل رہا ہے انشاءاللہ سمجھ آئے گی. عزیزان گرامی، قدر اللہ تعالیٰ نے حقیقی جو ذات ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس سے تنزل فرمایا. اور یہ ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو ہم تعینات بولتے ہیں یا مناظر فطرت بولتے ہیں، اس میں یقیناً تلاطم تو ضرور پیدا ہونا تھا نا. جس طرح سمندر تلاطم کی کیفیت سے دو چار ہوتا رہتا ہے. مثال سے بات سمجھانے کی، حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین
المعروف بڑے لالا جی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس شعر کے حوالے سے بھی. تو وہ صرف اس لیے کہ ایک تو اس کا اپنا وجود ہی تلاطم کا تقاضا کرتا ہے. اتنی بڑی ذات اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات وہ ہے. پھر الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسرا یہ کہ جب وہ گرداب سمندر میں پانی میں بھنور ہوتا ہے، جہاں پانی کھڑا ہو نا تو وہاں اگر پانی نیچے کہیں چھوٹے سوراخ سے جا رہا ہو، اوپر سے پانی ایسے ایسے کرتا ہے. یا گھر میں کسی برتن میں بھی آپ ڈال کر دیکھیں، پانی ایسے جلدی جلدی پہ اوپر سے پریشر ہوتا ہے تو گرداب ہوتا ہے، گھومنے والا چکر. تو گرداب، پھر حباب، یہ بلبلہ جسے کہتے ہیں، حباب اور امواج یہ لہریں، سمندر کی لہریں ہوتی ہیں یہ ایسے ایسے، ان کو امواج کہتے ہیں، موج کی جمع ہے. اس کی صورت اختیار کر کے اپنی عینیت کو، جس کی کوئی شکل نہیں، اللہ تعالیٰ شکل سے پاک ہے نا. لہروں کی بھی شکل ہوتی ہے، موجوں کی بھی شکل ہوتی ہے، بھنور کی بھی شکل ہوتی ہے، سمندر میں یہ سارے ہوتے ہیں، بلبلے کی بھی شکل ہوتی ہے، سائز الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کوئی شکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی صورت سے، مثال سے پاک ہے. تو جب سمندر میں گرداب ہوتا ہے، موجیں ہوتی ہیں، بلبلے ہوتے ہیں، تو ایک سمندر جب اپنی صفات کو ظاہر کرتا ہے ان شکلوں میں، تو وہ یہ ساری چیزیں متشکل ہو جاتی ہیں. اس طرح ایک تلاطم سا بپا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مثال دینے سے بھی پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. یہ صرف بات جو گفتگو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت پوری سنیں. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لفظ اللہ کا. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کھڑے بیٹھے، کروٹیں بدلتے ہوئے جنوب پہلو پر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. پھر انہیں اللہ تعالیٰ اپنا عرفان بخشتا ہے اور ان کی زبان ادا کرتی ہے. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اللہ یہ تو نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی. سبحانک، پاک ہے تو. یہ عرفان ہے اللہ کو پاک سمجھنا، پاک جاننا، محسوس کرنا. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو عزیزان گرامی کے اندر اس غور و فکر کی وجہ سے یہ مثالیں دے کے جو علم والے لوگ ہیں، علماء خیر ہیں، قرآن نے بھی مثال دی ہے. مچھر کی مثال دی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقہا. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے مچھر کی، سے حقیر بھی مثال سمجھانے کے لیے دی جا سکتی ہے. اللہ دے رہا ہے، یہ سنت الہی ہے، مثال دے کے سمجھانا. تو بہرحال سمندر میں تلاطم پیدا ہو گیا. شعر سماعت میں، گفتم از کثرت و وحدت سخن گوئے برمز، گفتے موج و کف و گرداب ہمانا دریا است. یعنی بات تو ہو جاتی ہے کثرت کی، وحدت کی، رمز سے، اشارے سے، لیکن یہ جو موج ہے، جھاگ ہے، بلبلے ہیں، گرداب ہیں، یہ سمندر تو نہیں ہو سکتے نا، دریا تو نہیں ہو سکتے. البتہ ان سے تعلق ضرور ہوتا ہے. اگر یہ تعلق ختم ہو جائے تو یہ بلبلے، گرداب، بھنور نہیں رہ سکتے، کیونکہ پیچھے سے پانی کا تعلق ہے. اس لیے جتنی بھی اشیاء ہمیں نظر آتی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو خود سے قائم ہے، خود سے زندہ ہے، ان کو قائم، دائم اور زندہ رکھے ہوئے ہے. چنانچہ جو مثال دی ہے، پانی وسط سمندر سے لے کر ساحل تک موجوں کی صورت اختیار کر کے صف بہ صف ہو کر اہل ساحل کو اپنا دوسرا روپ دکھانے کے لیے چل پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے
کہ یہ جو سمندر ہے، یہ بلبلے ہے سمندر ہے، یہ موج سمندر ہے، یہ گرداب سمندر ہے، بھنور جسے کہتے ہیں۔ وہ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے نا، ہوا جو ہم نفس قطرہ ہو گئی دم بھر، ہوا جو ہم نفس قطرہ ہو گئی دم بھر، حباب نے بھی خودی کا مزہ اٹھا ہی لیا۔ پر ہوا ہے، اس کے اندر جو بلبلے ہوا ہوتی ہے نا، خود ہی کہتا ہے میں کچھ ہوں، یہ میں ہی انسان کو تباہ کرتی ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو اس کو آباد بھی کرتی ہے۔ اس کے اندر ہی ایک تلاطمہ بات ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی موجوں کا جب اظہار ہوتا ہے تو پھر لوں لوں اللہ اللہ کرتی ہے، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھیوے ہو، کیتی جہاں حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔